السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 45 سے۔ اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر۔ میں معذرت خواہ ہوں، ہم کل کے ایڈیٹوریل ڈسکس نہیں کر پائے کیونکہ میں اسلام آباد میں ہوں اور یہاں پر لائٹ کا اور سگنلز کا اور نیٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے، بہت زیادہ سلو نیٹ ہے، اور میرا لیپ ٹاپ بھی گھر پہ تھا تو ہم ایک اور لیپ ٹاپ پہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں۔ تو آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے الیکشن ٹرینڈز۔ کچھ ہی دن پہلے پاکستان میں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں، تو جو پہلا کوسچن مائنڈ میں آتا ہے وہ ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہیں کیا، کیونکہ یہ جو نئی ٹرم ہے لوگوں کو زیادہ اس سے فیملیئر نہیں ہے۔ تو ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کینٹونمنٹ کے الیکشن کس طرح سامنے آئے۔ کینٹونمنٹ ایکٹ پاس کیا گیا ہے 1924 میں۔ اس ایکٹ سے پہلے یہ الیکشن نہیں ہوتے تھے۔ یہ ایک لینڈ مارک ہے کینٹونمنٹس کی، کینٹس کی تاریخ میں، جس میں کیا ہوا کہ بہت بڑی تبدیلیاں آئیں۔ اس ایکٹ نے انٹروڈیوس کروایا ریپریزنٹیٹیو لوکل گورنمنٹ سسٹم ان کینٹس میں، اور جہاں پہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو سول پاپولیشن سے سلیکٹ کیے جاتے تھے جو کہ کینٹونمنٹ بورڈز کے ممبر بنتے ہیں۔ یہ بورڈ کریٹ کیے گئے تاکہ خود مختار لوکل باڈیز بنائی جائیں جو کہ سول سروس پرووائڈ کر سکیں ان سول پاپولیشن کو جو کہ کینٹ کے ایریا میں رہ رہی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد سے نزدیک کینٹ ہے، واہ کینٹ، وہاں پہ سویلین لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو اس کی جو کینٹونمنٹ بورڈ ہوتا ہے، ان کی جو پاورز اور فنکشنز ہوتے ہیں وہ میونسپل کمیٹی جو ہمارے عام علاقوں میں شہروں میں ہوتی ہیں ان کی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ مزید کس نے یہاں پہ فتح حاصل کی، اس الیکشن میں کیا ٹرینڈ رہا ہے، پی ٹی آئی کو کتنے ووٹ ملے، پی ایم ایل این کا کیا ریجنل پارٹی تک یہ محدود رہ جائے گی، اور جو پاکستان پیپل پارٹی ہے ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے، اور جو باقی پارٹیز ہیں ان کی کولیکٹیو پرفارمنس کس طرح سے انڈیپینڈنٹ جو ہمارے پاس امیدوار تھے ان سے بھی کم رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں ڈسکس کریں گے۔ کل ایک ایڈیٹوریل پبلش ہوا تھا جس کا ٹائٹل تھا ایران IAEA ڈیل، تو یہ ایک امپورٹنٹ ایڈیٹوریل تھا، اس لیے اس کو ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں۔ IAEA ہوتا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے ویانا آسٹریا میں، اور اس کو فاؤنڈ کیا گیا ہے جولائی 29 1957۔ یہ کویسچن جو MCQs ہوتے ہیں ان کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ ایک یہاں پہ لفظ آیا ہے JCPOA، تو ہم دیکھ لیتے ہیں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کیا ہے۔ اس کو عموماً ایران نیوکلیئر ڈیل یا ایران ڈیل بھی کہتے ہیں۔ یہ ایگریمنٹ ہے ایرانین نیوکلیئر پروگرام کے اوپر جو کہ ویانا میں کیا گیا تھا 14 جولائی 2015 کو ایران کے درمیان، اور P5 جو سپر پاور 5 کنٹریز ہیں اور +1، اس کو ہم P5+1 کو ڈیٹیل سے پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یورپی یونین بھی اس معاہدے میں شریک تھی۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈیمننگ ایویڈنس۔ شاہ محمود قریشی جو کہ ہمارے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے اب ثبوت کے ساتھ انڈیا کو بے نقاب کیا ہے کہ کس طرح وہ ملیٹنٹس کو، اور خاص طور پہ جو اسلامک اسٹیٹ گروپ ہے ان کو سپورٹ کر سکتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ثبوت بھی ایون پوری دنیا سے، عالمی برادری سے کوئی رسپانس یا اینگر ریووک نہیں کر پایا، جس طرح کا اینگر، غصہ، آؤٹریج سامنے آنی چاہیے تھی۔ اس کی کیا وجوہات رہی ہیں، وہ ایویڈنس کیا تھا، کن لوگوں کو انویل کیا گیا ہے، ریویل کیا گیا ہے، بے نقاب کیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فگر اینڈ فیکٹس ہوں گے۔ جیسا کہ کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن ہے تو اس کو ہم پہلے ہی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، پرپل کلر میں ہمارے پاس کوئی بھی ایڈیم میٹافور ہوگا، اور اسی طرح سے جو ایکوا کلر ہے وہاں پہ ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ اگر آپ خود سے یہ ایڈیٹوریل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنے کومنٹس، ویو، سجیشن اسی طرح سے دیتے رہا کریں تاکہ جو مزید چیزیں ہیں وہ ہم انکلوڈ کرتے جائیں، اور اس کو یہ جو ہم نے سلسلہ ایک شروع کیا ہے لوگوں تک علم پہنچانے کا، اس کو ہم مزید بہتر بنا سکیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز آر اوور۔ کینٹ بورڈ الیکشن جو تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں، اینڈ دیئر ریزلٹس آفر این اپرچونٹی، اور ان کے جو نتائج ہیں وہ ایک موقع فراہم کرتے ہیں کس چیز کا، انٹروسپیکشن کا، سیلف انالیسس کا، تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو۔ دا ان آفیشیل الیکشن ریزلٹس، ہو ابھی تک جو نتائج آئے ہیں وہ ان آفیشیلز ہیں، اور وہ یہ ظاہر کرتے ہیں، شو کرتے ہیں، مینیفیسٹ ڈسپلے کرتے ہیں
دیٹ دا میجر پارٹیز ہیو میڈ سم گینس بٹ آلسو سفر لاسز. جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کچھ فوائد بھی حاصل کیے ہیں لیکن ان کو نقصان بھی ہوا ہے. ایون دو دی رولنگ پی ٹی آئی واز اہیڈ آف اٹس رائیولز ان دا سنڈے الیکشن, اگرچہ پی ٹی آئی جو کہ حکمران جماعت ہے وہ اپنے حریفوں سے سنڈے الیکشن میں آگے تھی اور انہوں نے تقریباً 63 سیٹس ون کی ہیں 212 وارڈز میں سے, اور یہ 212 وارڈ بنتے ہیں تقریباً 41 کینٹس کے. ایمرجنگ ایز دا اونلی پارٹی ود دا پریزنس ان آل 4 پروونسز, اور یہ سامنے آئی ہے ایک ایسی پارٹی کے طور پہ جس کی تمام 4 صوبوں میں موجودگی ہے. اٹس شوئنگ ان پنجاب اینڈ کے پی. لیکن جو ریزلٹس تھے الیکشن کے پنجاب اور کے پی میں, جو کہ 2 بڑے ایسے پروونس ہیں جہاں پہ یہ رول کر رہی ہے, ڈبل ڈیشز ہیں, فلو آف سینٹینس بریک ہوگا, لیفٹ مائٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ان کی کارکردگی رہی ہے پنجاب اور کے پی میں یہ بہت زیادہ اچھی نہیں رہی. دیر آر نمبرز آف ریزنز, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں پی ٹی آئی کے ناقص پرفارم کرنے کی پنجاب میں, اور یہ وجوہات کیا ہیں کہ ان کے پاس جو لیڈرشپ ہے اس کا کرائسس ہے, بحران ہے. پارٹی کے اندر ان فائٹنگ چل رہی ہے, عثمان بزدار کو کوئی ہٹانا چاہ رہا ہے, کوئی کسی اور کی جگہ لینا چاہ رہا ہے. اینڈ نیگیٹو امپیکٹ آف بیڈ اکنامک کنڈیشن, اور اسی طرح سے جو بری معیشی صورتحال ہے اور مہنگائی ہے لوگوں پہ اس کے جو اثرات ہیں, اس کی وجہ سے بھی پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے وہ ناقص رہی ہے. اٹ واز دیئر فور نو سرپرائز, اس لیے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی دیٹ اٹ ٹریلڈ فار بیہائنڈ اٹس مین رائیول, کہ یہ اپنا جو ان کا مین رائیول ہے پی ایم ایل این پارٹی ان سے بہت پیچھے رہے ہیں ان دا پروونس صوبے میں, اور تقریباً ان کی 31 سیٹس کم تھی پی ایم ایل این سے. دو دی پی ایم ایل این سرپرائزڈ مینی بائی بیگنگ دی موسٹ سیٹس 48, پی ایم ایل این نے بھی سرپرائز کیا ہے بہت سارے لوگوں کو, اور انہوں نے 48 سیٹس حاصل کی ہیں پاکستان میں, اور پی ٹی آئی نے کتنی کی تھی 63, اور یہ سب سے زیادہ ان کو سیٹس ملی ہیں پنجاب میں سے. اٹ نیڈس ٹو انالائز دا فیکٹرز, لیکن ان کو بھی ان فیکٹرز کو, وجوہات کو تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی ہار کی وجہ بنی ہیں گجرانوالہ جیسی جگہ میں بھی. دیٹ از ناٹ آل, یہ تمام باتیں نہیں ہیں. دا پارٹی وچ ہیز تھرائس وان دا نیشنل الیکشنز, پی ایم ایل این ایک ایسی پارٹی ہے جو 3 مرتبہ قومی الیکشن جیت چکی ہے 1990 سے لے کے اب تک, should be deeply concerned, ان کو تشویش ہونی چاہیے about its relegation to the status of regional party, کہ اب ان کا جو سٹیٹس رہ گیا ہے وہ ایک خطے کی پارٹی کا رہ گیا ہے, یعنی کہ یہ نیشنل پارٹی سے ریلیگیٹ ہو گئے ہیں, ٹرانسفرٹ ہو گئے ہیں ایک خطے کی پارٹی کے, یعنی کہ صرف پنجاب کی پارٹی پہ, جس طرح سے پی 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 صرف سندھ میں محدود ہو گئی ہے. بائی کلنچنگ جسٹ 11 سیٹس فرام آؤٹ سائڈ پنجاب, کیونکہ انہوں نے پنجاب سے باہر صرف 11 سیٹس سیکیور کی ہیں. لائک وائز اسی طرح سے پاکستان پیپل پارٹی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں, جنہوں نے کراچی میں حالیہ مہینوں میں اپنی سٹینڈنگ کو بہتر بنایا ہے, اسینشلی ریمینز اے پارٹی کنفائنڈ ٹو سندھ, یہ ایک ایسی پارٹی اب بن گئی ہے جو اب سندھ تک محدود ہے 2013 کے الیکشن سے لے کے اب تک. وڈ اٹ سکسیڈ ان اپ ٹرننگ اٹس فارچونز, کیا یہ اپنی قسمت بدلنے میں کامیاب ہوگی, سندھ سے باہر بھی کیا یہ سیٹیں حاصل کر پائے گی 2023 کے الیکشن میں, یہ ابھی کوسچن مارک ہے. ناٹ مینی ایکسپیکٹ دی پارٹی, بہت سارے لوگوں کو پاکستان پیپل پارٹی سے توقعات نہیں ہیں. وچ ونس ٹک پرائڈ ان بینگ یونیفائنگ نیشنل فورس, جن کو کسی وقت میں یہ فخر تھا کہ انہوں نے قومی فورس کو یکجا کیا ہے, ٹو پل اٹ آف اینی ٹائم سون, کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے ویسے ہی کارکردگی شو کر پائیں گے. سرپرائزنگلی اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے وہ 3rd بگیسٹ گروپ تھا, اور ان کے پاس تقریباً 51 سیٹس رہی ہیں, اور انہوں نے تقریباً 29 مور سیٹس حاصل کی ہیں. اگر ہم کمبائن کریں جو چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں جیسا کہ ایم کیو ایم, بلوچستان عوامی پارٹی, جماعت اسلامی, عوامی نیشنل پارٹی, ان کی تمام کی اگر ہم سیٹیں کمبائن کریں تو انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی سیٹیں ان سے زیادہ تھی, اور کتنی زیادہ تھی 29. The voting trends emerging from the cantonment polls may not hold in the next general election, یہ جو ہم نے ٹرینڈ دیکھے ہیں کینٹ کے الیکشن میں یہ سچ ثابت نہیں ہو سکتے, اگلے جنرل الیکشن کے لیے بھی اسی طرح کے ٹرینڈ رہیں. yet these are largely consistent with and reflect the current standing of different parties, لیکن یہ کافی تسلسل ہوتا ہے اس طرح کے ٹرینڈز کا, اور جو موجودہ سٹینڈنگ ہے مختلف پارٹیوں کی وہ نیکسٹ جنرل الیکشن میں بھی یہی رہ سکتی ہے. اٹ از ناؤ اپ ٹو دی لیڈرشپ, اب یہ لیڈرشپ کے اوپر ہے, ان پارٹیوں کے جو حکمران ہیں ان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ان کے پرسیپشنز کو, تصورات کو, کہ ان کے جو متعلق ہیں, فار امپروونگ دیئر چانس ان دا نیکسٹ پولز, تاکہ وہ اگلے الیکشن میں اپنے جیتنے کے چانس کو بہتر بنا سکیں.
مور امپورٹنٹلی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سموتھ آرگنائزیشن ہے جو کینٹونمنٹ پولز کی، اس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے لوکل گورنمنٹس کی پورے پروونسز میں، تمام پروونسز میں اس کو پش کرے گی اور لوکل باڈیز کے الیکشن ہیلڈ کروائے جائیں گے، اور یہ جو فینامنا ہے لوکل گورنمنٹس کا، تھرڈ ٹائر آف گورنمنٹ کا، اس کو ریوائیو کیا جائے گا، بحال کیا جائے گا۔ آفٹر آل وٹ جسٹیفیکیشن ڈو دا پروونشل گورنمنٹس ہیو، کیونکہ اس کے بعد کیا جسٹیفیکیشن ہوگی صوبائی حکومتوں کے بعد پاس کہ وہ مزید ڈیلے کریں لوکل ڈیموکریسی کو، جبکہ کینٹونمنٹس میں بھی اب لوکل باڈیز کے الیکشن ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایران IAEA ڈیل، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اور ایران کے درمیان ڈیل کے متعلق ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ ون آف دی میجر فیکٹرز پوائزننگ ریلیشنز بٹوین ایران اینڈ ویسٹرن بلاک، وہ جو سب سے بڑا ایک میجر فیکٹر ہے جو کہ ایران اور مغربی بلاک کے درمیان تعلقات کو زہر آلود کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ڈیپ مس انٹرسٹ اوور تہرانز نیوکلیئر پروگرام، کہ بہت زیادہ گہرا عدم اعتماد پایا جاتا ہے تہران کے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر۔ دس مس انٹرسٹ ڈیولپڈ انٹو اے وائڈ گلف، یہ جو عدم اعتماد تھا یہ اور بہت بڑے خلا گیپ کریک میں تبدیل ہو گیا جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یونیلیٹرلی وڈرا کر لیا میٹیکولسلی کرافٹیڈ نیوکلیئر ڈیل کو 2018 میں۔ میٹیکولسلی ہوتا ہے بہت زیادہ تھارلی جامع جو ڈیل کی گئی تھی اس کو وڈرا کر لیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے۔ اس کے بعد سے جو حالات تھے وہ مزید کشیدہ ہوئے۔ ایفرٹس ہیڈ اگین پکڈ اپ پیس ٹو ریوائیو دی ڈیل، ایک مرتبہ پھر سے کاوشیں کی جا رہی ہیں تاکہ اس ڈیل کو ایک مرتبہ پھر سے بحال کیا جائے۔ آفٹر نیو گورنمنٹس ور فارمڈ ان دا واشنگٹن اینڈ تہران، اب جبکہ واشنگٹن اور تہران میں نئی حکومتیں آ چکی ہیں، یٹ ایز آف ناؤ دیر اپیئرس ٹو بی اے ڈیڈ لاک اوور دی ایشو، لیکن ابھی تک ایسا نظر آتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر ڈیڈ لاک ہے، اسٹیل میٹ، امپاس ہے۔ however تاہم ون اسمال اسٹیپ ان موونگ نیگوشیشنز فارورڈ واز ٹیکن، لیکن ایک چھوٹا سا قدم لیا گیا ہے تاکہ بات چیت کو آگے کی جانب بڑھایا جائے، اور یہ سٹیپ لیا گیا ہے ہیڈ آف IAEA کی جانب سے، جن کا نام ہے رافیل گراسی۔ انہوں نے تہران وزٹ کیا ہے سنڈے کو، اور انہوں نے جو ایران کے نیوکلیئر جو ان کا پلانٹ ہے اس کے جو ہیڈ ہیں، آئی تھنک ان کا نام محمد اسلام ہے، آپ دوبارہ سے چیک کر لیجئے گا، ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ دا یونائٹڈ نیشنز اٹامک ایجنسی اینڈ ایران سیڈ، انہوں نے مل کے پھر ایک بیان دیا ہے اور ان میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایگری کیا ہے، وہ مان گئے ہیں کہ سرویلنس ڈیل ہو سکتی ہے، یعنی کہ نگرانی کی جائے گی اسلامک ریپبلک کے نیوکلیئر ایکٹیویٹی کو، اور انہوں نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں کہا گیا ہے اسپرٹ آف کوآپریشن اینڈ میوچول ٹرسٹ، یہ جذبہ ہے تعاون کا اور باہمی اعتماد کا۔ اٹ از ہوپڈ، یہ امید کی جاتی ہے، دیٹ دس کوآپریشن از بلڈ آن ایٹ دا وائڈر ٹاکس ان ویانا، کہ اس کوآپریشن کو، تعاون کو مزید بلڈ کیا جائے گا ویانا میں بات چیت میں، اور جو پروگریس ہے اس کو GCPO کے بارے میں بھی ریوائیو کیا جائے گا، یعنی کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے بارے میں، جو کہ ہم اسٹڈی کر چکے ہیں۔ however تاہم اٹ مسٹ بی سیڈ، یہ کہا جانا چاہیے، دیٹ دا نیوکلیئر ڈیل ٹو بی ریوائیوڈ اینڈ فار اٹ ٹو سکسیڈ، کہ نیوکلیئر ڈیل کو اگر بحال کیا جانا ہے اور اس کو اگر کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ایران کو ضرورت ہوگی کہ وہ نیڈ ٹو سیز ٹینجیبل اکنامک بینیفٹس، تاکہ ایران جو سبسٹانشیل سگنیفیکینٹ فزیکل ریئل معیشی فوائد ہیں ان کو دیکھ سکے۔ GCPO نے جب سے سائن کیا تھا اس ڈیل کو 2015 میں، دیر واز وائڈ ایکسپیکٹیشنز ان تہران میں یہ بہت زیادہ امید کی جا رہی تھی کہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ ان کے ملک میں فلو ان کرے گی، اور جو ایران کے اوپر اکانومی کے اوپر جو برڈن ہے، ایکسپلوسیو اکانومی ہے، بہت فریجائل ڈیلیکیٹ اکانومی ہے، اس کو مدد مل سکے گی اوپر اٹھنے میں۔ دس ڈڈ ناٹ میٹیریلائز، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایز میجر فارن پلیئرز ور افریڈ آف اٹریکٹنگ امریکاز آئر، کیونکہ بہت سے جو غیر ملکی پلیئرز تھے، ریاستیں تھیں، وہ خوف زدہ تھے کہ کہیں امریکہ کا وہ اینگر یا ریج اٹریکٹ نہ کر لیں ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں، کیونکہ وہ اس طرح سے US کی جو پابندیاں ہیں، سیکشنز ہیں، ان کو وائلیٹ کریں گے۔ مور اوور مزید یہ کہ آفٹر دا US withdrew فرام دا ڈیل، جب US نے وڈرا کر لیا اس ڈیل سے، امریکہ نے مزید جو معیشی ناٹ تھی، جو رسی تھی ایران کی گردن کے گرد، اس کو مزید ٹائٹ کر دیا، اس روپ کو، پریکٹیکلی کرپلنگ اٹس اکانومی، اور پریکٹیکلی ایران کی جو اکانومی ہے، معیشت ہے، اس کو اپاہج کر دیا گیا۔ دیز مووز نیچرلی انڈرمائنڈ ماڈریٹ وائسز ان ایران، اور اس طرح کے مووز نے جو اعتدال پسند آوازیں تھیں ایران میں ان کو بھی ایروڈ کر دیا، کیونکہ جو کنزرویٹیو قدامت پسند اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے سلیم کیا، کرٹیسائز، ریپریمائنڈ کیا روحانی کی گورنمنٹ کو کہ وہ بہت زیادہ کمزور تھی اور گلیبل تھی، ایزیلی ڈسیو ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے امریکنز کے اوپر ٹرسٹ کیا۔
اب جو بائیڈن کے ارائیول کے ساتھ جبکہ وہ وائٹ ہاؤس میں آ چکے ہیں، جی سی پی او کو ریوائیو کرنے کی امیدیں ایک مرتبہ پھر سے لوٹ آئی ہیں اور مزید مضبوط ہوئی ہیں، اگرچہ کہ یو ایس اور اس ڈیلز کے جو دوسرے سگنیٹریز ہیں، پارٹنرز ہیں، ان کو اب کنونس کرنا ہوگا، راضی کرنا ہوگا اس قدامت پسند اور شکوک و شبہات سے بھرپور حکومت کو، ابراہیم رئیسی کی، جو کہ تہران میں ہے۔ ٹو ریٹریٹ، دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہوئے، دیر مسٹ بی گیو اینڈ ٹیک ان دا سینیریو فار دا ڈیل ٹو سکسیڈ، اگر وہ اس ڈیل کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو کچھ بینیفٹس ایران کو بھی دینے ہوں گے۔ تہران شوڈ الاؤ دی یو این ٹو ایکسیس آل اٹ سائٹس، ایران کو یہ الاؤ کرنا ہوگا یونائٹڈ نیشنز کو کہ وہ اس کی تمام سائٹس پہ جا سکتا ہے اور وہ کوآپریٹ کریں گے IAEA کے ساتھ، جبکہ دوسرے ہاتھ پہ ایران کو بھی آزادی دی جانی چاہیے کہ جو ان کی پیٹرولیم کی اشیاء ہیں، کیمیکلز ہیں، وہ ان کو انٹرنیشنل بائرز کو بیچ سکیں، وائل فارن پارٹیز شوڈ بی الاؤڈ ٹو ٹریڈ ود تہران، اور جو غیر ملکی پارٹیز ہیں ان کو بھی تہران کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت ہو بغیر کسی خوف کے کہ ان کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ دا اسمال بریک تھرو اوور دی ویکینڈ کین بی ورک آن دی بلڈ کانفیڈینس بٹوین بوتھ سائڈز، یہ جو بریک تھرو ہوا ہے چھوٹا سا، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے کہ تہران اور جو امریکہ ہے ان کے درمیان اعتماد بحال کیا جائے، وائل دوز لوکنگ ٹو پلے اسپائلر، وہ کہ جو کہ اسپائل کرنا چاہتے ہیں سچویشن کو، ان کو اگنور کیا جانا چاہیے عالمی برادری کی جانب سے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈیمننگ ایویڈنس سے متعلق۔ فارن منسٹر ہیں پاکستان کے شاہ محمود قریشی، انہوں نے انویل کیا ہے، ریویل کیا ہے ایک ڈوزیئر کے ذریعے، اور اس لسٹ میں ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کس طرح سے نیو دہلی نے بہت زیادہ وائلیشنز کی ہیں، استحصال کیا ہے ہیومن رائٹس کا انڈین ہیلڈ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں۔ اٹ کلیمز، اس کا دعویٰ ہے، انڈیا ہیز آلسو بین فیسیلیٹیٹنگ اینڈ اسپانسرنگ دا انٹرنیشنل ملیٹنٹ اسلامک اسٹیٹ گروپ، کہ انڈیا فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا تھا، سہولت پرووائڈ کر رہا تھا اور اسپانسر کر رہا تھا اسلامک اسٹیٹ گروپ کو بھی۔ فلینکڈ بائی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ان کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معیز یوسف اور ہیومن رائٹ منسٹر شیریں مزاری بھی موجود تھی، جن میں مسٹر قریشی نے بات کی ہے، ڈائلیٹ کیا ہے کمپریہنسو جامع فائنڈنگز کے اوپر جو کہ اس ڈوزیئر میں موجود تھی، اور انہوں نے عالمی برادری سے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ ان ایبیوزز کا، ہیومن رائٹس کے استحصال کا نوٹس لیں۔ پارٹیکولر نوٹ پہ اگر ہم دیکھیں جو شواہد ہمیں ملے ہیں اس ڈوزیئر کے ذریعے، اس میں ان انڈین افیشلز کے نام بھی موجود تھے جو کہ پرپیٹریٹ کر رہے تھے، ان جرائم کا ذمہ دار تھے، ان کو انیشیٹ کر رہے تھے، جن میں بہت سارے جنرل، بریگیڈیئرز، کرنلز کے نام شامل تھے انڈین آرمی کے، اور اسی طرح سے دوسری سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں کے نام بھی شامل ہیں۔ یہ ڈوزیئر پن پوائنٹ کرتے ہیں، اس لوکیشن ہے میپ کے اوپر کیمپس کی، انڈیا ہیز اپیرنٹلی اسٹیبلش، جو کہ انڈیا نے اسٹیبلش کی ہیں IS ٹیرر آؤٹ فٹ کے لیے۔ پاکستان نے اسی طرح کا سملر ایویڈنس بیسڈ ڈوزیئر پچھلے سال بھی شائع کیا تھا، جس میں انڈین اسٹیٹ کی انوالومنٹ بتائی گئی تھی پاکستان کے اندر جو ٹیررزم میں انڈین اسٹیٹ انوالو ہے۔ اٹ از obvious، یہ یقینی ہے کہ انڈیا کا جو آن گوئنگ جاری ظالمانہ ٹیکٹکس ہیں تاکہ فریڈم سٹرگل کو، آزادی کی جو کاوشیں ہیں کشمیر میں، ان کو اینڈ کیا جا سکے، وہ بھی ڈیٹیل میں ڈاکومنٹ کی گئی ہیں اس ڈوزیئر میں۔ اس ایویڈنس کے ذریعے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے انڈیا کی اسپانسرشپ کو IS کے اوپر جو کہ انہوں نے کی ہے، یہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے، ڈیش ہے، فلو آف سینٹنس بریک کرے گا، اور پرہیپس غالباً یہ سرپرائزنگ، حیران کن نہیں ہے نیو دہلی کی بڑھتی ہوئی ریلائنس کو دیکھتے ہوئے، ڈیپینڈنس کو دیکھتے ہوئے جو یہ وائلنس کے اوپر رکھتے ہیں ریلائنس، تاکہ وہ اپنے مفاد کو پرسیو کر سکیں، جاری کر سکیں۔ انڈر دی پریزنٹ BJP گورنمنٹ، اگر ہم حال کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو دیکھیں پرائم منسٹر نریندر مودی کے انڈر، تو اسٹیٹ سپانسرڈ ظالمانہ رویے کشمیری لوگوں کے خلاف اور مائنارٹیز کے خلاف انڈیا میں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ تاہم یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جو عالمی برادری ہے انہوں نے اپنا اینگر یا آؤٹریج شو نہیں کیا، ایکسپریس نہیں کیا اس طرح کے اسٹیٹ وائلنس جو کہ ڈیزرو کرتا ہے انڈیا۔ دیر از گریٹر ریئلائزیشن، یہ بھی اب تسلیم کرتے ہیں لوگ کمیونٹی کے درمیان کہ مسٹر مودی کا جو انڈیا ہے وہ زیادہ انٹالرنٹ ہے، جہاں پہ عدم برداشت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے اور میجارٹیرین رول ہے۔ بٹ دا ریئیکشن دیز اسٹیٹس شوڈ ایلیسٹ ہیز یٹ ٹو میٹیریلائز، لیکن اس طرح کی جو اسٹیٹ کے اوپر ریئیکشنز آتے ہیں وہ ابھی ابھرنا باقی ہیں۔ پاکستان اب پرووائڈ کر رہا ہے سبسٹینٹیو سگنیفیکنٹ ایویڈنس، شواہد انڈیا اسٹیٹ سپانسرڈ وائلنس اور ٹیررزم کے اوپر، تو یہ ہائی ٹائم ہے، کریکٹ ٹائم ہے کہ بین الاقوامی برادری اور جو عالمی لیڈرز ہیں وہ کھڑے ہوں اور اس کا نوٹس لیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا ملک ہے خطے کا، اور انڈیا پورے خطے میں عدم استحکام انجیکٹ کر رہا ہے جو کہ انپریڈکٹیبل نتائج کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ ان فیکٹ در حقیقت اٹ مے پرہیپس ناٹ بی انیکوریٹ، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انڈیا سب سے پورٹنٹ فیکٹر بن چکا ہے
خطے میں عدم استحکام لانے کا، اگر اس کو نہ روکا گیا وائلنس کو ایکسپورٹ کرنے سے، دوسرے خطوں میں پھیلانے سے، اور یہ مزید بڑھے گا اس خطے میں، اور جو اس کی انلیگل آکوپینسیز ہیں وہاں پہ، اور جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں خطے میں، وہ اس کا شکار بن سکتے ہیں، اس بیلیجرنس کا، ایگریسونیس یا وار لائک بیہیویئر کا۔ پاکستان نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے پرو ایکٹیولی انرجیٹیکلی ایکسپوز کیا ہے انڈیا کے ایکشنز کو۔ فارن منسٹر اور جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے یہ یقینی بنایا ہے کہ جو ڈوزیئر ہے اور اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ صرف شیئر نہ کیے جائیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، بلکہ جو پالیسی میکرز ہیں کی کیپٹلز کے، ان کو بھی کنونس کیا جائے اس کی ویراسٹی، ٹروتھفلنس کے بارے میں جو کہ ایویڈنس پریزنٹ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ایفیکٹو ڈپلومیسی، سفارتکاری اور کمیونیکیشن کی ضرورت ہوگی۔ فریجائل، ڈیلیکیٹ، نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے خطے کی یہ وقت نہیں ہے کہ ٹائم ویسٹ کیا جائے۔ پریس کانفرنس شوڈ بی کنسیڈرڈ دا اسٹارٹ آف کوآرڈینیٹڈ اٹیمپٹ۔ اس پریس کانفرنس کو اس بارے میں تھنک کیا جانا چاہیے کہ یہ ایک آغاز ہے کوآرڈینیٹڈ تعاون سے بھرپور کوشش کا اس ڈائریکشن میں۔ مور ایویڈنس شوڈ کنٹینیو ٹو بی شیئرڈ۔ اس سے زیادہ جو ایویڈنس ہیں وہ بھی شیئر کیے جانا جاری رکھنا ہوں گے پاکستان کی حکومت کو۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔